اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب ان کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ جو مسلسل نافرمانیاں ہی کرتا رہتا تھا، اور دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا اور جب وہ نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گئے، اور تیسرا گروہ مایوس ہونے کے بجائے بادستر انہیں نصیحت کرتا رہا۔ جو دوسرا گروہ تھا اس نے تیسرے گروہ سے کہا کہ یار یہ لوگ تو مطلب نافرمان ہیں، یہ لوگ کے اوپر یا تو عذاب آ جائے گا یا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو تم ان کو سمجھا کیوں رہے ہو؟ سمجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور باری الذمہ ہو سکیں، شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اب یہ جو جواب ہے یہ تیسرے گروہ کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دوسرا گروہ لکھا ہوا ہے بٹ ہے یہ جواب تیسرے گروہ کا۔ اب انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھنے کی 2 وجہیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ان کی نصیحت کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے باری الذمہ ہیں، مطلب وہ جو بھی غلط کام کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، ہمارا ان میں کوئی دوش نہیں ہے، مطلب ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ان کے ذمے سے نکل چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے، اس وجہ سے ہم کوششیں کر رہے ہیں کاش ایسا ہو جائے کہ اللہ کا بندہ کوئی سن لے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور رجوع کر لے اللہ کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب قرآن کریم میں نقل کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ تم خود کو بچا لو، کہ بھائی تم نان مسلم کو یا پھر ان کو دعوت دو، دعوت دینے کے بعد بس پھر اس کے بعد اپنا کام ہو گیا، دیٹس اٹ، ختم۔ اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو راہ راست پہ آنے کا دعوت دیتا رہے، مسلسل دیتا رہے جب تک وہ اللہ کے بندے مان نہیں جاتے۔ لیکن اب ہم اگر آج کے مسلمانوں کی طرف دھیان دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے وہ صرف اور صرف کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ نماز پڑھیں گے ماشاءاللہ سے، زکوٰۃ دیں گے، جو بھی ان کے فرض کام ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فرض کام کر کے اس دنیا کا سب سے بڑا جو ان کا فرض ہے اور ان کا جو کام ہے اس سے وہ نکل چکے ہیں، ان کا کام ہو گیا ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں انہوں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کام میں بزی ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ دعوت کا کام کون کر رہا ہے آج کل؟ آپ بتاؤ، کیا یہ کام صرف تبلیغی جماعت کا ہے دعوت دینے کا؟ کیا یہ کام صرف جو جماعتیں نکلتی ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ اور بھی بہت ساری جماعتیں، مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے کیونکہ میں فرقہ پرستی میں بلیو نہیں رکھتا ہوں، کیا یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے؟ نہیں، یہ کام ہر ایک مسلمان کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ دعوت دے۔ اگر وہ دعوت نہیں دے گا تو کیسے چلے گا؟ اس کو راہ راست پہ لوگوں کو آنے کی دعوت دینی ہے ہر چیز کے لیے۔ اگر آپ اپنی نظروں سے کوئی غلط کام ہوتا دیکھ رہے ہو تو آپ کو اس کو روکنا ہے، آپ کو دعوت دینی ہے۔ بٹ آج کے مسلمان تو ڈرے ہوئے ہیں، آج کا مسلمان تو وہ اپنے کام میں بزی ہے، اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے، کسی چیز کے لیے نہیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتی کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کے بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دینے کی شکل میں ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور یاد رکھو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ اب یہودوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے واقعی ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی جابر مسلط ہوتا رہا ہے، مطلب ان کے اوپر تکلیفیں آتی رہی ہیں جن سے ان کو اپنا محکوم بنا کر
طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسے وقفے بھی آتے رہے جن میں وہ خوشحال رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اچھی اور بری حالت سے آزمایا ہے، جس سے واضح ہے کہ ان پر خوشحالی کا دور بھی آتا ہے مگر ان پہ پرابلمز بھی آتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ لو آج کے ڈیٹ میں، آپ آج کی بات لے لو، مسلمانوں پہ آپ دیکھ لو کتنا بڑا آزمائش کا دور ہے، ابھی کتنی بڑی آزمائش کا دور ہے۔ آپ دیکھ لو غزہ میں کیا ہو رہا، دیکھ لو اب کیا ہو رہا، اور کتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور اتنے اس کے باجو میں ہی ہے سعودی عرب، اس کے باجو میں ہی ہے UAE، اس کے باجو میں ہی ہے جارڈن، اس کے باجو میں اتنے سارے مسلمان دیش ہیں، اتنے سارے، تو آپ دیکھ لو کہ کوئی بچا نہیں پا رہا۔ حالانکہ اگر چاہے تو وہ بچا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں بچا پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ وار جیسی سچویشن میں آئیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے دیش کی جو حالت ہے وہ خستہ ہو جائے گی، تو جس طرح سے وہ ابھی ارننگ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ان کا دیش خوشحال ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو پھر وہ چیزیں دوبارہ کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ پر یہی تو آزمائش ہے نا، حکمرانوں کی بھی، انسانوں کی بھی، نارمل انسان کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی طاقت کا ہی حساب لے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بھی، بڑا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھی اور بری حالت سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ یہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسے ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ یہ ان کی ایک اتنی بڑی بدگمانی تھی کہ وہ رشوت لے کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے اپنے من کے مطابق اور سامنے والے کے من کے مطابق، اور ساتھ ہی بڑے ہی فخر سے، بڑے ہی ٹینشن فری ہو کے یہ کہتے تھے کہ ہمارے اس گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ حالانکہ جو بخشش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو معافی ملتی ہے وہ توبہ سے ملتی ہے، اور توبہ بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آگے سے ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر ان کو دوبارہ رشوت دی جاتی تھی تو وہ لوگ دوبارہ اس رشوت کو لینے میں بالکل پرہیز نہیں کرتے تھے، رشوت لے کے وہ ایک سیکنڈ میں آیتوں کو بدل دیتے تھے، اور یہ سب چیزیں وہ کرتے تھے دنیا کی خاطر، جس طرح سے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو۔ اب یہ جو واقعہ ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح سے زور زور سے ہلایا کہ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، اور اے رسول لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کے پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا،
اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب عام طور پہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے، یہ اشارہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کہی گئی ہے بلام بن بور کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب فلسطین کا ایک علاقہ معوب میں یہ بندہ عابد و زاہد شخص تھا، اور ان کے بارے میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور تھی کہ ان کی جو دعائیں ہوتی تھی وہ بہت قبول ہوتی تھی، اور اس وقت اس علاقے میں بت پرست لوگوں کا قبضہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج تھی موآب جو یہ علاقہ تھا اس کے دروازے تک پہنچی، تو جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے بلام سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ قوم ہے ان کے بارے میں بد دعا کرو تاکہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب جو بلام تھا اس نے سٹارٹنگ میں تو اس چیز سے انکار کر دیا کہ میں بد دعا نہیں دوں گا، بٹ جب بادشاہ نے اس کو معاوضہ دیا، رشوت دی، تو پھر اس کے بعد اس نے بد دعا کرنے کے لیے حامی بھر دی اور وہ کرنا سٹارٹ کیا اس نے۔ اور جب وہ بد دعا کرنا اس نے سٹارٹ کیا تب اس کی زبان سے بد دعا کی جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا ہو گئی، اور بعد میں بلام نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دو تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ جو بدکاری ہوتی ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے جو بنی اسرائیل تھے تو وہ بدکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، ایسا بلام کا کہنا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے، مطلب یہ آیت سے، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہے اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیت کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی اس چیز پہ تھوڑا غور کریں، بیکاز ہم سب میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پاتے۔